کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی عمرہ کریں گے تو باہر وہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستہ دے، باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں چھوٹا عمرہ چھوٹا عمرہ، اور وہ دو دو ریالین کرتے لے جاتے ہیں۔ اصول سمجھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک عمرہ، پوری دنیا کی نیکی اکٹھی ہو جائے کیا صحابہ سے نیک بھی ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا۔ سیدہ عائشہ ایسے ایام میں چلی گئیں کہ جس ایام میں ان کو کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کریں، بعد میں جب ان کو عمرہ کروانے کے لیے تنعیم بھیجا، جس کو آج مسجد عائشہ کہتے ہیں، بھائی کو بھیجا، اور صحیح بخاری کے لفظ ہے فَأَعْمَرَا، انہوں نے بھی عمرہ کروایا ہے، خود نہیں کیا۔ انہوں نے بھی عمرہ کروایا ہے، خود نہیں کیا۔ تو یہ بار بار وہاں سے جا کے عمرہ کرنا ٹھیک نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ ہاں، علماء کے اقوال ہیں اور علماء کی آراء ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی رائے جو پیش کی جاتی ہے، جب کسی نے بار بار ان سے سوال کیا، کہا یہ تو چونکہ عذر تھا سیدہ عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے لیے اجازت دی تھی کہ آپ تنعیم جا کے عمرہ کر لیں۔ ہاں، اگر کسی مرد کو بھی عذر پیش آ جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ جعرانہ یہ اس سے الگ ہے۔ جعرانہ یہ حل کی طرف آپ چلے گئے ہیں، اگر آپ اس سائٹ پہ سفر کیا ہے تو واپسی پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہ جس طرح آپ مدینہ گئے ہیں، مدینہ سے واپسی پہ آپ ذی الحلیفہ سے احرام باندھ کے آپ دوبارہ عمرہ کر لیتے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر نے تو پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص 6 مہینے سے پہلے عمرہ نہ کرے، کیونکہ یہ پھر احترام اور حیبت جو بیت اللہ کی وہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کتنے لوگوں کو سنا گیا کہ محترمہ والدہ کو لے کے گئے اور اس کو 2 3 عمرے کروا کے اس وقت تک ان کو سکون نہیں آیا جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ ایک عمرہ قبول ہو جائے، باقی کیا بچا؟ طواف کریں، آپ دعا کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا آپ اپنے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ تو شریعت کی آسانیوں کو اور شریعت کے مزاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔